سجا، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے۔ ایک پھول ہے جس کو کانٹوں پر، ایک پھول ہے جس کو کانٹوں پر دن رات چلایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے۔ عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے، عباس کی غیرت سے اکثر عابد کی اسیری پوچھتی ہے، کیا 4 برس کی بہنا کو کیا 4 برس کی بہنا کو زندہ میں سلایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے۔ سادات کے خیمے جلتے ہیں شعلوں میں گھری ہے آل نبی، سادات کے خیمے جلتے ہیں شعلوں میں گھری ہے آل نبی، پھر آج نبی کی بیٹی پر پھر آج نبی کی بیٹی پر دروازہ گرایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے۔ رہ رہ کے شہیدی دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانب، کہ شہیدی دیکھتے ہیں نیزے سے سکینہ کی جانب، لگتا ہے کہ پوچھتے ناقا سے لگتا ہے کہ پوچھتے آقا سے بچی کو گرایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے۔ بی بی کو قریب لاش جری دروں کی اذیت دیتے ہیں، بی بی کو قریب لاش جری دروں کی اذیت دیتے ہیں، عباس کو تڑپانے کے لیے زینب کو ستایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے۔ غیرت کے سبب جس بی بی نے گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ، غیرت کے سبب جس بی بی گھر میں بھی نہ دیکھا آئینہ، بے پردہ اسے لانے کے لیے بے پردہ اسے لانے کے لیے دربار سجایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا جاتا ہے۔ بن بیاہ کے اکبر مار گئے ارمان نہ نکلے بانوں کے، بن بیاہ کے اکبر مار گئے ارمان نہ نکلے بانوں کے، تابوت پہ اکبر کے صحرا تابوت پہ اکبر کے صحرا کچھ یوں بھی چڑھایا جاتا ہے، عابد کو جہاں غش آتا ہے دروں سے جگایا
से रुकता ही नहीं, गिर जाता है वो नो के सिना पर, गैरत से रुकता ही नहीं, गिर जाता है। अरे जब जब भी सरे आबा से जरी नजे पे चढ़ाया जाता है। आबिद को जहाँ गश आता है, नूरों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ गश आता है, नूरों से जगाया जाता है। पर्दे में बिना लेकर वो बना, रोए न मेरा मौला क्यों कर। पर्दे में बिना लेकर वो बना, रोए न मेरा मौला क्यों कर। अफसोस के तुर्बत में अब तक, अफसोस के तुर्बत में अब तक, ज़हरा को रुलाया जाता है। आबिद को जहाँ गश आता है, नूरों से जगाया जाता है। आबिद को जहाँ गश आता है, नूरों से जगाया जाता है। नूरों से जगाया जाता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله
قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني من كساء يماني فغتيني به فأتيته من كساء يماني فغطيته به وسنت وانظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة التمام وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وخمرة أفواتي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذنوني أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدل الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذنوني أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو معه ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذنوني أن أكون معك
معكم تحت الكساء. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيته نحو الكساء وقلت السلام عليك يا متاه يا رسول الله، أتعذنوني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاستي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صادمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذنني لأن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبت الأمير جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذنني أن أدخل معكم فهل تأذنوني يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام
يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فنقل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس نحات تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقال علي رضي الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم هموم لله وفرج الله هما ولا مغموم لله وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وخذ الله حاجته. وقال علي نقوى الله فزنا وسعتنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعتوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بآواز बुलंद नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सलाम को चंदन उसके बाद आज के हवाले से एक मस्जिद शामिल करूंगा। तो बआवाज बुलंद नारे सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। ये सोचता हूँ कि आबिद का हाल क्या होगा। असीर हो के वो जब शाम में गया होगा। ये सोचता हूँ कि सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा। सुना है शाम में जाते ही खून रोने लगा।
نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، اور گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، اور مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، اور بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد عجل فاتحہ. بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد. شاہ والا نے
شہادت کا سر انجام کیا، سر کٹا ظلم سہے، حق کا مگر کام کیا، سب نے عابدین بیمار کے اتمام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا، باپ اور بیٹے نے اسلام کو اسلام کیا، وعدہ طفلی کا جو شبیر وفا کرتے ہیں، حق یہ فرزندی سرور کا ادا کرتے ہیں، حق یہ فرزندی سرور کا ادا کرتے ہیں، حق یہ فرزندی سرور کا ادا کرتے ہیں۔ کون معصوم ہوا توق سلاسل میں اسیر، کون ہے وہ جسے پہنائی ہو دوہری زنجیر، تازیانوں سے اردو دیتے تھے کس کو تعزیر، کس کے ماں بہنوں کی مجمع میں ہوئی ہے تشہیر، کس کے ماں بہنوں کی مجمع میں ہوئی ہے تشہیر، ارے طے کوئی کرنا سکا جس کو یہ وہ منزل ہے، صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے، صبر ناموس کے بارے میں بہت مشکل ہے، کر گئے تھے جو وصیت شہدی وقت اخیر، صبر سے کام لیا کیجیے باد شبیر، شکر کرنا جو پہنائے تمہیں باری زنجیر، ارے بددعا دینا نا امت کو جو زینب ہو اسیر، ارے تم جو بگڑو گے تو خالق کا غضب آئے گا، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا، کام جو میں نے بنایا ہے بگڑ جائے گا، دھیان بابا کی وصیت پہ جو کرتے ہیں امام، ان کو قاتل سے بھی فرماتے ہیں نرمی سے کلام، طاق پہنانے کو لاتا ہے جو وہ بد انجام، خود بڑھا دیتے ہیں گردن کو شہنشاہ انا، ارے یہ تحمل ہے اسے شان وفا کہتے ہیں، کہنے والے اسے تسلیم و رضا کہتے ہیں، کہنے والے اسے تسلیم و رضا کہتے ہیں، ارے باپ کی لاش پہ وہ ظلم ہوا کچھ
کچھ نہ کہا چھن گئی ثانی زہرا کی ردا کچھ نہ کہا بازو ناموس کا رسی میں بندھا کچھ نہ کہا تازیانوں کی صحیح سخت جفا کچھ نہ کہا غم سے مادر کا جگر سینے میں پھٹتے دیکھا علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا علی اصغر کا گلا قبر میں کٹتے دیکھا یا علی دیکھ لو ہوتے کی مصیبت دیکھو غم و اندوہ کی تصویر ہے صورت دیکھو شدت تاب سے غضب کی ہے نقاہت دیکھو اے توخ پھر اس پہ گلے میں یہ قیامت دیکھو ارے وقت پہ عالم ہے حضرت کے گھرانے والے کیا ستم سہتے ہیں امت کے بچانے والے کیا ستم سہتے ہیں امت کے بچانے والے کیا ستم سہتے ہیں امت کے بچانے والے سر چاہے والا نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل بآواز بلند نعرہ صلوات مومنین مومنات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This weekend we are commemorating the martyrdom of Shahadat of Imam Zain-ul-Abideen alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. We have programmed for 3 nights. Inshallah, every night at 8:30 p.m. sharp we'll start the program. We are honored to have Maulana Farhat Abbas Rizvi Saab from Houston joining us for these majalises. We'd like to thank him for giving his time. He's very busy there. He runs a whole school, full-time school there. And we'd like to thank him for his time and welcome him. Before I request Maulana to start his speech, just a quick announcement. Inshallah, tomorrow's majlis is at 8:30 p.m. as I mentioned earlier. We are also, inshallah, going to have famous Noah Khan and Soz Khan from Pakistan joining us tomorrow. Ahmad Nasri to please join us tomorrow for salams and nahas as well. And for Sunday, Majlis time is 8:30 p.m. as well. Tonight's sponsors would like to thank families of Mr. and Mrs. Furkhan Saeed and Mr. Behjat and Sukaina Rupani and their families. Please recite Surah Fatiha for all the mu'mineen, all the marhumeen. And Bilqusu's father of Behjat Bhai, Dost Ali Rupani, who recently passed away, please recite Fatiha for his soul and for tamam mu'min and mu'minat. Bismillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن. مولانا بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد قال إمام هادي عليه السلام
Man atakum naja. وَمَنْ لَمْ يَعْتِكُمْ حَلَكَ سَعَدَ مَنْ وَعْلَاكُمْ وَحَلَكَ مَنْ أَعْدَاكُمْ. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. I like to thank Allah subhanahu wa ta'ala that He gave me this opportunity that I'm addressing with you Mu'mineen in New Jersey, inshallah. So inshallah, for these 3 nights, we'll talk about how to resolve the difficulties in our life. Like this hadith I mentioned, it says, Imam Hadi alayhi salam, he mentioned that whoever come towards us, naja, then they will get nijat. Whoever will be come towards our side, they will be saved. وَمَنْ لَمْ يَعْتِكُمْ حَلَكَ. And whoever is not coming towards us, he will get halak. سَعَدَ مَنْ وَعْلَاكُمْ. The people, they have love for us. Sa'ada, they are sa'id. They are successful people. وَحَلَكَ مَنْ أَعْدَاكُمْ. Again, this hadith is in line with all other ahadith. Like you heard that famous hadith from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where Prophet introduced Imam Hussein alayhi salam that Innal Hussein misbahul huda wa safinatul najat. It means indeed Hussein is the torch of the guidance and he is the ark of salvation. So again, Imam Hussein is the ark of salvation. Now, is that salvation is only for akhirah or this world? Of course, this world also. Whenever any time in Arabic grammar, anything which is coming mutlaq, absolute, the meaning is for everything. When Prophet said that Hussein is Safinatul Najat, that he is an ark of salvation, then he will save us in this world and he will save us in hereafter, without any doubt. Now, if we feel that no, we are still in difficulties, although we are attached with Hussein, then maybe we are making a mistake somewhere. Either we are standing next to Ark and we are having this selfie with Ark and says, hey, look, I'm with Imam Hussein. Imam Hussein said that if you need to consider me as ark of salvation, the purpose of the ark, that you need to board in the ark. You cannot stay outside. You need to be with us. That's why in Ziyarat Jami' Kabira, you said, Inna ma'akum. Oh Imam, we are with you all the time. So again, the purpose of these majalis is not only for thawab. It's not that there was no one who would have to cry for Imam Hussein. That's why we organize and we commemorate the Shahadat of Imam Hussein. That's not the purpose only. The purpose is bigger than this. Purpose is Najat. They are Hadi. We need to come with this intention so we can learn from these majalis. As far as sawab, yes, they give sawab. They give reward to everyone. Even if the person who is coming at their door is non-Muslim, they help that person. You have seen so many stories. I mean, even like the worst enemy, like Marwan, if we will approach at the door of Imam Sajjad alayhi salam, these days, these nights are for the Shahadat of Imam Sajjad. If this person, after the incident of Karbala, before this incident of Hurra, or Harra, some people says, then he brought his family to Imam Sajjad's house.
And Imam gave him. Imam accepted his family. So anyway, so it's not that these majalis are only for thawab. No, these majalis is for najat, salvation. Now, we need to understand how to get the salvation. We have to attach ourselves with Imam. We have one of the great alim, Marhum Faiz Kashani. Faiz Kashani, he was a son-in-law of Mulla Sadra, the great scholar. And Faiz Kashani, he himself was a great scholar, and he wrote that famous tafsir called Safi. In this tafsir as Safi, he brought it's a beautiful hadith he brought from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Not only this hadith is beautiful, but also it's very useful in our life. And especially for all those people, they're going through any hardship in their life, this hadith is beautiful hadith. Prophet said that Inni a'lamu ayatam min al-kitab. He said, I know an ayah in Holy Book, in the book of Allah subhanahu wa ta'ala. Law akhaza bihan nas, if the people, they will start following that ayah, then this ayah is sufficient for them. It's just one ayah. See, Islam is that simple. Only thing is that we need to see Islam through right dimension, from right lenses. So again, Faiz Kashani is bringing this hadith from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Please recite aloud salawat. Prophet mentioned that I know an ayah in Quran. If people follow that ayah, then that ayah is sufficient for them. And then Prophet recited this ayah. You probably heard this ayah before. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Surah Talaq, ayah 2nd, and the part of ayah 2nd, the last part, and ayah number 3rd. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. This ayah. Now let's understand the meaning. All right, before I will explain this meaning, let me tell you this story which Ayatollah Shabbir Zanjani, Ayatollah Shabbiri Zanjani, he mentioned by himself. You know, one of the great Ayatollah today, one of the great marje today is from Maraji Taqleed is Ayatollah Shabbiri Zanjani. Ayatollah Shabbiri Zanjani said that I got this information from my father, Sayyid Ahmad Zanjani. Sayyid Ahmad Zanjani himself was an Ayatollah, a mujtahid, and he was very close with Imam Khomeini, rahmatullah. He said that long time ago, when Imam Khomeini was only 30 years old, myself and Imam Khomeini, at that time, they didn't used to call him Imam Khomeini, like Sayyid Ruhullah. We traveled to Mashhad. Again, it's about 100 years ago. He said we traveled to Mashhad and met with the great Arif of the time,
Ayatollah Sheikh Hassan Ali Nukhudgi Isfahani. He was a great arif of his time. Now, Sayyid Ahmad Zanjani, father of Ayatollah Shabbiri Zanjani, and Imam Khomeini are meeting with Sheikh Hassan Ali Nukhudgi Isfahan. Now they met with him, and now again, Imam Khomeini is young, Sayyid Ahmad is young, Sheikh Hassan Ali Nukhudgi is old. So Imam Khomeini, he asked from Sheikh Hassan Ali Nukhudgi that, Agha, can you teach us Kimia? You know that in old days, there is a knowledge. It says that if you have that knowledge, you can turn everything into gold. That's called Kimia. And which means if you touch that with any metal, that will turn into gold. Ayatollah Hassan Ali Nukhudgi said, I can give you something better than Kimia. Better than Kimia. And then he taught this dua or these supplications to Imam Khomeini and Ayatollah Sayyid Ahmad Zanjani. Now, Imam Khomeini used to recite this dua every day without any exception. What's that dua? That dua is, I'm pretty sure this is now becoming famous, so you probably have heard it. That right after Salatul Fajr, you have to recite Ayatul Kursi. Then Tasbihat Zahra Salamullah Alayha. Then 3 times Qul Huwallah, Surah Tawheed. Then 3 times Durood, Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. And then 3 times this ayah, which I recited earlier. Surah Talaq, ayah number 2 and ayah number 3. Ayah number 2 is starting from وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ from here to the end of ayah number 3. So again, let me explain one more time. Right after Salatul Fajr, Ayatul Kursi, Tasbihat Hazrat Zahra Salamullah Alayha, 34 times Allahu Akbar, 33 times Alhamdulillah, 33 times Subhanallah, and then 3 times Surah Tawheed, Qul Huwallahu Ahad, 3 times Durood, then 3 times this ayah, and after that, Allahumma kulli waliyyik al-Hujjat ibn al-Hassan, Dua Faraj, and then after that, 30 times Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa lillahi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Anyway, so if we do this part and then go to sajda and 14 times you ask Ya Wasiun, Ya Wahhab in one breath, and the last, or if you cannot do it, 2 things, then Ya Wahhabu, Ya Wahhabu, Ya Wahhabu, Ya Wahhabu 14 times and ask your hajat. So again, this was something I got from ulama, from urafa, that there is something, this dua, this combination has something which help people, Allah subhanahu wa ta'ala, remove people's problem. Now let's go back to this ayah. So one thing is reciting something, and of course there is an effect for reciting, but if you need, it's more effective, then it's better to understand the meaning and follow the meanings. So let's discuss the meaning of this ayah.
Surah Talaq, the part of number 2, verse number 2 is وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, whoever is wary of Allah, يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, Allah will definitely make him a way out of the difficulties that person has. All right, need to understand this ayah. Our problem is sometimes we get the information and we do not do tafakkur on that information. وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ, whoever will have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, يَجْعَل لَّهُ, Allah will open makhraj. Makhraj mean an exit. Allah will open, definitely Allah will open an exit for that person. But the condition is, this is a conditional statement. مَن يَتَّقِ اللَّهِ, whoever will do taqwa of Allah subhanahu, for him Allah will open an exit. Now, sometimes our understanding is about this word وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ. What's the meaning of taqwa? Because there are several mu'minin. This is Maulana. We have seen mu'minin, they were praying, fasting. The ladies, they were observing hijab. They were going for ziyarat. They were going for hajj. Still, their lives were full of difficulties. So there are several things we need to understand. Number one, what is taqwa? That's number one. Number two, what are the difficulties of the life? Okay. So inshallah, this ayah can explain this. First of all, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. Allah will open an exit for that person. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. And Allah will provide for him from whence he does not count upon. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Yarzuqhu, sometimes we understand it's about risk. Allah will give risk. But yarzuqhu in Arabic, more like Allah will provide. Allah will give. Min haysu la yahtasib. This person may have not imagined, he may have not have guman that this problem will be resolved from this side. That's the second statement. And the third statement is وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Whoever have tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala. I'm not now saying trust on Allah. Okay, I'm going to use this word so we understand really what's the meaning of tawakkul. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Whoever have this tawakkul on Allah subhanahu wa ta'ala, فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah is sufficient for that person. Now with few conditions. Inna Allaha balighu amri. Indeed Allah, balighu amri. Let me explain this baligh by Urdu or Farsi. You know, Inna Allah, indeed Allah, balighu amri. Allah carries through. What's the mean baligh? You know, bulugh, balagha, these are the same family. Bulugh, when someone reach to that age. Iblag, कोई चीज को, किसी चीज को पहुंचा देना. मुबल्लिग, जो पहुंचाता है किसी चीज को. इन्ना अल्लाह बालिगु अम्रे. खुदा क्या करता है? जो अम्र है उसको बुलूग अता करता है, उसको पहुंचा देता है उसकी प्रॉपर जगह पर. इन्नल्लाह बालिगु अम्रे. Allah carries through his commands. अल्लाह का जो अम्र है उसको खुद अल्लाह पहुंचा देता है. With one condition.
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. But then Allah subhanahu wa ta'ala in this world, in this materialistic world, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ, Allah has ordained لِكُلِّ شَيْءٍ, everything a measure. For everything. All right, now let's again discuss this ayah. So this last statement, وَجَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. For everything Allah subhanahu wa ta'ala have a measurement. Anything you like to do, there is a procedure. There is a procedure. Like if someone like to have child, Allah said, well, if you like to be father, then there is a procedure in this world. Go get married and have this procedure. And after that, once your wife will be pregnant, there is a 6 to 9 month period. It's not going to get less than that. This time, with the child will born. For this amr, for this shay, lekulli shay, for this shay, there is a measurement. Allah says, in this world, that's my procedure. Let's say I'm right now it's summer, but let's say it's in winter, and again winter in New Jersey, and you're feeling cold. Allah said, well, in order to get the heat, there is a procedure. There is a procedure. You cannot just sit down and say, oh Allah, somehow provide that heat for me. Allah said, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. لِكُلِّ شَيْءٍ, everything has a measurement. Everything has a procedure. Procedure for you in New Jersey, that if you have a cold weather and you like to have heat, you need to follow this procedure. Okay? This procedure you have to follow. So again, let me come back again. So وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. It's a promise from God. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, whoever will follow, whoever have this taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. Now I'm going to use the Arabic terminology. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, whoever has this taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah will provide an exit for him. Exit from what? It's an absolute exit from any difficulty you have. Now, what's the meaning of this taqwa? What is the meaning of taqwa? We need to understand taqwa, we need to understand Allah, and then we need to understand that makhraj, that exit. Taqwa is from that root word waqafiya, waqaya, waqaya. Waqaya in Farsi, nigahdari. Nigahbani Urdu. Like they write, God very. You're very careful. You're heedful. You're on your guard. So, and again, that's yat waman yattaqillah. Who is Allah? Who is Allah? Allah is Rabb. Allah is Maula. Okay, Allah is Maula. So we have to be, its example is like this. If anyone is careful about his master, Maula mean master. Maula mean master. A ghulam, a slave, or like the servant, if he is very careful about the liking and disliking instructions of his master, then we will say that this slave have taqwa. He's very careful that
with his action is not going to violate anything from the Maula. That's the meaning of taqwa. Not that incomplete meaning that taqwa means someone who's praying, fasting, going for Hajj, zakat, and other things. No, no doubt that's an example of taqwa. They are following some instruction from their Maula. But the requirement is that you have to follow your Maula. Okay. Let me share this hadith with you. Please recite aloud salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad wa ajil faraj. It's a hadith from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It's a beautiful hadith. Prophet said that innal qulubu thalathatu anwa. The hearts are of three kinds. All the hearts, there are three kinds. Number one, qalbun mashghulun bid dunya. There are hearts, they are occupied by dunya. That's number one. Number second, qalbun mashghulun bil uqba. Their hearts, they're occupied by hereafter. Now, normally we think that in this world have dunya and akhirat. Like हम कहते भी हैं अक्सर, भाई दुनिया के साथ साथ आखिरत का भी ख्याल रखिए या आखिरत के साथ साथ दुनिया का भी ख्याल रखिए. अमूमन हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं. But Prophet said there is a third heart. So number one, qalbun mashghulun bid dunya. मशगूल आप जानते हैं ना, एक दिल को ऑक्यूपाइड किया हो किसी चीज. qalb यानी दिल, not this pumping heart. The qalb, which means the core of your soul, core of your nafs. So the first one, qalbun mashghulun bid dunya, wa qalbun mashghulun bil uqba, wa qalbun mashghulun bil maula. So there are three kinds of heart. That heart which is occupied by dunya, heart which is occupied by uqba, heart which is occupied by maula. Now, there are consequences of these actions. When this heart totally involved in dunya, this heart is totally involved in uqba, this heart is totally involved in maula. Prophet said, وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَشْغُولٌ بِالدُّنْيَا فَلَهُ الشِّدَّةُ وَالْبَلَى. That heart which is occupied by dunya, without any doubt, فَلَهُ الشِّدَّةُ وَالْبَلَى. Shiddat means hardship, bala means trials. That heart will always have hardship and trials in this dunya. And you can notice that. The heart which is occupied by dunya, they have hardship. No matter how many houses they own, no matter how many vehicles they own, no matter how much assets, nothing. In the end, there is hardship in this. The second kind of a heart, Prophet said, Al-qalbun mashghulun bil uqba falahu darajatul ula. Right, there are some people, very few, you can find these people these days, their attention is towards akhirat completely. That's it. فَلَهُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَى. Yes, for they have darajat in the akhirah, not this dunya right now, this akhirah. Please recite aloud salawat. Now, there is a third kind of a heart. And that third kind of a heart is qalbun mashghulun bil maula. Qalbun mashghulun bil maula. Prophet said that heart, amma qalbun mashghulun bil maula, the first thing they will get, falahud dunya, they will get dunya. Falahul uqba, they will get akhirah.
And the third reward, falahul Maula. So this package, it's a comprehensive package. All those people, their heart is totally occupied by dunya, definitely they will have hardship. Which means their heart is occupied by dunya, for the side they will perform some ibadat. Then there are people, they are performing all these ibadat and they have respect for Maula. Without Maula, they cannot receive anything in Akhirah. But then there are third kind of the people, their heart is totally occupied by Maula. And I'm going to explain, not today, maybe tomorrow, or maybe day after tomorrow, I'm going to explain what's the meaning of this heart occupied by Maula. Is that this person is all the time is saying Maula, Maula, Maula? Is that heart occupied by Maula? No, that's not. It's the tongue occupied by Maula, not the heart. Okay, not the heart. Again, we will discuss these things. So again, now, what's the definition of Maula? That's important thing. Allah subhanahu wa ta'ala in Quran, he mentioned Maula. Innama waliyukumullah. Prophet said, your wali, your Maula is Allah. Now, let me explain this part. Again, I indicated earlier that in Arabic language, there is multiple family member. So, like Maula, Wali, Wilayat, Walayat, Aula, all these things are different brothers and cousins of Maula. So this Wali means Maula, the one who has Wilayat. Allah subhanahu wa ta'ala introduced that in this world you have three kind of Maula. Innama waliyukumullah, your Maula is Allah. Wa rasuluhu, and his prophet. And again, this long ayah, my time is limited. You know, all of you, the lover of Ahlul Bayt, know that this third part, وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ, it's about Imam Ali or Imam alayhi salam. Please recite aloud. Now, so now we understand that Prophet said that if someone has, his heart is occupied by Maula, then his problem, he got the comprehensive package. He will get dunya, he will get akhirat, and on top of that, he will get Maula. All three, comprehensive package. You know, sometime in insurance, you get just the liability, and sometimes you get the comprehensive. The comprehensive include the liability. So this comprehensive package, it's not only include Maula and Uqba, but it's also can include dunya. Now, so you understand this concept of Maula. Maula means Aqa. Maula is Aqa. Our responsibility towards Maula is what Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about Prophet, that, well, in different ayat, that an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim, that Prophet he has a higher authority over mu'minin than their own nafus. Again, today I'm making this muqaddama. That's why it's taking long. So please pay attention. Inshallah, in 3 days we will achieve some results. So Maula has the higher authority over people's lives, which mean like Aqa, which mean like master. Okay.
Now, if you understand this concept of the master, imagine a master and his slave. In Arabic, slave is called abd. Abd. So let me just make sure that people should not have any confusion that we are doing shirk. No, no. When I said there are three Maula, in reality there is one Maula. The original Maula who does not have Maula himself is Allah only. Innama waliyukumullah. Allah is that Maula who has no other Maula. Wa Rasulu, and the second Maula is Rasul, but there is no shirk in it because Rasul, he is Maula for Mu'mineen, but he is an Abd, he's a slave for Allah. So he has two roles. Allah has only one role. He's only Maula. And that's it. Prophet has these two roles. He is an Abd compared to Allah. That's why in Tashahhud you said Abduhu wa Rasuluhu. You first say Abduhu, that he is your slave, he is your Abd, and then he is your messenger. And Amirul Mu'mineen or any other Imam is Maula for us, but he is an Abd for Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, so there is no shirk. Make sure that no one should get confused by my speech. No one should get confused. So now you will understand وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. When I put this, that okay, now you understand this relationship of Maula versus Abd, master versus Abd. And now we know that the best Abd is always alert. He's always alert. He is not ready to do any masiyat towards his Maula. That's the best Abd. If Abd is someone that Maula is calling and Abd is not listening, is he a good Abd? No, he's not a good Abd. The Abd is the one yattaqillah. He has this waqaya. He's always alert. He's always wary. He's always on his guard towards his Maula. That's the meaning of yattaqillah. وَمَنْ yattaqillah. Whoever is cautious, not fearful, is cautious towards his Maula, yaj'al lahu makhraja. Allah subhanahu wa ta'ala will create an exit for him. Will create an exit. Because Allah is all powerful, he can create an exit that people cannot even imagine. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. We will get disappointed from the situation. We said that, all right, it's impossible for us, but Allah subhanahu wa ta'ala will create an exit from somewhere we have not even imagined. And if you look back, all of you, look back in your life and reflect, you will find that you may have stuck somewhere and you were expecting that this person or that person or someone else will help, and those people didn't help. Out of blue, someone came from somewhere else and he helped. Sometimes all of our planning and equations fail. Allah subhanahu wa ta'ala, he is the one who's controlling this universe. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. And inshallah, we will discuss more that what's this qadr, what is this hasb, inshallah. Today, I think, let me just repeat what I talked to now. We talk about that, look, these majalis,
These majalis is for nijat, salvation. These majalis is for najat, salvation. So we need to come in these majalis in order to get some light from Ahlul Bayt. They are our wali. They are our Maula. Now imagine a child, a toddler, a young child. I'm not talking about the adult. I'm not talking about the teenager. The young child. They are relying on their parents. Parents are fulfilling for them. If the child start worrying about from where I'm going to get the milk tomorrow, the father will say, why you worry? I'm here. I'm your father. I'll bring it. I'm the mother. Now, these mother and father, they are not that powerful. That Maula is the real father, which Prophet said, Ana wa Ali abawar hazihil ummah. I am and Ali are the father of this ummah. They will take care of us. So again, when you're coming in the majlis, you sit down on the majlis and you only thing you need to do, you make your compass of your heart towards Maula, towards Ahlul Bayt. Say, Ya Zahra, Ya Zainab Salamullah alayh, Ya Imam, I came here. And I know I made so many mistakes, but you're all powerful. Allah made you hujjat on this world. Help me. Help me fix all those things, all the mess I have created in my life. You can help. And again, we should not get disappointed. Like I said, Allah in the last ayah said, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Allah put a time for everything. If someone get infected by COVID-19, that takes some time. That takes some time. If someone get like injury on his body, that takes some time to heal. Everything, لِكُلِّ شَيْءٍ, everything has its own measurement. So again, they are Aima alayhi salam, they are charisas. So I talk about that in the majalis. When we come, we have to come for the salvation, number one, because they are powerful. They are the spiritual and the real father. They are the real parents. Then we said that, look, there is an ayah, which Prophet said, if people will follow this ayah, then this ayah is sufficient for their problems. And the ayah is talking about man yattaqillah. Whoever have taqwa of Allah. If we do not understand taqwa, if we do not understand Allah, we cannot follow. We will think that taqwa of Allah is like, oh, I'm following ahkam. Taqwa of Allah, I'm praying, I'm fasting. These are few ibadat. These are few rituals. That's not the complete example of taqwa. And we will never be able to understand taqwa until we understand Allah. Who is Allah? There we said Allah is Maula. Maula means master. Now the opposite of the master is abd, slave, servant, like Prophet himself. That's the other subject. So now when we say وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ, now we understand what's the meaning of taqwa. Someone who is always alert about his master. Because that master is nothing but love. Because he's a father. Maybe you can imagine and you must think, oh my God, that concept is really, really bad, especially now in this 21st century where slavery got abolished. No, I'm not talking about this worldly master. I'm talking about that master who is the father, who's a fatherly figure, who himself introduced himself, I'm Rahman and Rahim. That master.
His Rahmaniyat is on one side, your duty is something else, because that taqwa will help you, not anyone else. Then if we follow that condition, then Allah subhanahu wa ta'ala, the second part is yaj'allahu makhraj. Allah will open an exit. From where Allah is going to open an exit? It's in Allah's hand. Like Fatima bint Asad, when she approached Kaaba, Allah said, I'm going to open an exit for you. Not necessarily you will enter from the door of the Kaaba. I will open the wall of the Kaaba. I will open an exit. That's Allah subhanahu wa ta'ala. Now, time to time, Allah opened the door for everyone. The Maula. But then problem was that people, they were not following their Maula. They are disobeying Maula. Allah subhanahu wa ta'ala said, Atiyokumullah wa rasuluh wa ulul amri minkum, and people were not following the Maula because their heart was occupied with dunya. And whenever their heart gets occupied by dunya, the one who gets suffer is Maula himself. Maula himself. And not only Maula, but his family. Hussein got shaheed in Karbala, and his family became prison. Imam के दिल पर जो सबसे गिरा था वो फैमिली की असारत थी, फैमिली की कैप्टिविटी थी. जब इमाम गोदी कत्लेगाह में थे, देखिए जब इमाम के सामने इमाम ने से हुर गए, इमाम ने कोई शिकवा नहीं किया. हाँ, हुर के लाशे पे पहुंचे. जब हबीब इब्न मज़ाहिर गए, हबीब की लाशे पे पहुंचे, लेकिन उम्र साद की आर्मी से शिकवा नहीं किया. ज़ुहैर कैन की लाशे पे पहुंचे, मुस्लिम बिन औसजा की लाश को उठा के लाए. अली अकबर की लाशे पे पहुंचे तो दुनिया से कहा कि अली अकबर, आपके बाद अब ये दुनिया किसी काबिल नहीं है जीने के लिए. लेकिन उम्र साद की आर्मी से शिकवा नहीं की. जब आप कासिम के पामाल हुए लाशे को उठा के लाए तो आपने गिरिया किया. अब्बास के कटे हुए बाजुओं को उठाया तो आपने गिरिया किया. लेकिन एक जगह इमाम को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई. कब? जब इमाम गोदी कत्लेगाह में है, अपने खून में गलतान है, और एक दफा शिब्र मलऊन खयाम की तरफ बढ़ता है, खयाम की तरफ बढ़ना चाहता है. यहां पर इमाम एक दफा एक टूटा हुआ नेजा उसको उठा के बुलंद होते हैं और यहां पे कहते हैं, वही लकुम या शिया तो आले अबी सुफियान, अरे वाय हो तुम पर ए आले सुफियान के फॉलोअर्स, अगर तुम दीन नहीं रखते, अगर तुम्हारा आखिरत पर ईमान नहीं है, तो कम से कम इस दुनिया में फ्री मैन बनो. सबसे बड़ा दुख इमाम का हरम की इसारत थी. अब हरम करबला से कूफा, कूफा से शाम के रास्ते पर एक से एक मंजिल तय की जा रही है. असीरों की तरह बीबियों को बेकजावा ऊंटों पे सवार किया हुआ है. बाहर दूर के रास्ते से ले जाया जा रहा है ताकि अहले बैत के मानने वाले इन पे हमला ना करें. ऐसे शहरों से ले जाया जा रहा है जहां अहले बैत के मानने वाले नहीं हैं. एक दफा काफिला सीरिया के एक शहर में पहुंचता है. सीरिया के इस शहर में आज भी एक मस्जिद है जिसको मस्जिद कतरा कहा जाता है. यहां पर जब काफिला पहुंचा तो यहां पर लोगों ने अनाउंस ये किया हुआ था कि खलीफा वक्त के खिलाफ एक बागी ने क़याम किया था, उसको कत्ल कर दिया गया है
اور اس کے ماننے والوں کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے۔ پورے شہر میں خوشیوں کا سما تھا۔ قافلہ جب شہر پہنچتا ہے تو ایک عجیب حال ہے۔ اب دمشق سے بہت قریب ہے قافلہ۔ یہاں پر ایسے عالم میں حضرت ام کلثوم دیکھتی ہیں کہ ایک بی بی ہے، ایک خاتون ہے، جس کے ہاتھوں میں کچھ کھانا ہے۔ وہ کھانا لے کے آئی ہے، اپروچ کرتی ہے تمام بیویوں کو، بچوں کو، کہتی ہیں بی بی یہ میں آپ کے لیے کھانا لائی ہوں۔ ایک بہت حیرت کی بات ہے کہ اس آدھا کے شہر میں کوئی بی بی ہے جو کہ ان کے لیے دکھ رکھتی ہے، ان کے لیے کھانا لائی ہے۔ حضرت ام کلثوم کھانا لینے سے انکار کر دیتی ہیں۔ یہ اصرار کرتی ہے، کہتی ہے بی بی میری منت ہے، میری منت ہے، آپ میری منت پوری کرنے دیجیے۔ آپ اشارہ کرتی ہیں کہ دیکھو وہ جو ایک لمبے قد کی خاتون ہے ان کی طرف چلے جاؤ۔ یہ بی بی حضرت زینب کے پاس آتی ہے۔ یہ لمبے قد کی خاتون کوئی نہیں مگر حضرت زینب ہے۔ آتی ہے اور پیش کرتی ہے کہ یہ بی بی یہ میری طرف سے کچھ کھانا ہے، میری نظر ہے۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ بھئی تم اپنی نظر ان لوگوں کو دے دو۔ کہا نہیں، میری نظر یہ ہے کہ کچھ اسیر اس شہر میں آئیں گے اور مجھے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے تیری نظر کیا ہے؟ کہتے بی بی جب میں چھوٹی بچی تھی تو میں مادرزاد اندھی تھی، یعنی میں جب اس دنیا میں آئی تھی تو اندھی تھی۔ میرا باپ کرسچن تھا۔ میرے باپ کو ایک وقت پتہ چلا کہ مدینہ میں ایک نبی آیا ہے۔ میرا باپ جانتا تھا کہ انبیاء کے پاس خدا کی طرف سے معجزے عطا ہوتے ہیں۔ اس نے ایک سفر طے کیا مدینے کا۔ جب یہ مدینہ پہنچا، پیغمبر اکرم سے ملاقات کی اور اسلام لے آیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ انبیاء کے پاس معجزے ہوتے ہیں اور آپ تو سید الانبیاء ہیں، کیا ممکن ہے کہ میری بچی کو بینائی عطا ہو جائے؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ ہاں، ہم چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں، میں چاہوں تو خود آپ کی بچی کو بینا کر سکتا ہوں، لیکن میں چاہوں گا کہ ایک بچہ اس کام کو کرے۔ یہاں پہ ایک چھوٹے بچے کو بلایا جاتا ہے، ایک 4 سے 5 سالہ بچہ کو بلایا جاتا ہے۔ یہاں پیغمبر اس سے کہتے ہیں کہ حسین بیٹا، اس بچی کی آنکھوں کے لیے دعا کر دو۔ کہتے ہیں وہ ننھا سا بچہ آنکھوں پہ ہاتھ لگاتا ہے، چھوٹا بچہ آنکھوں پہ ہاتھ لگاتا ہے، اس بچی کی آنکھیں آ جاتی۔ یہاں اس بچی کا باپ پیغمبر کو کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ کوئی ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پیغمبر وہ ہدیہ لینے سے انکار کر دیتے، کہتے ہیں بس میری ایک خواہش ہے، آج سے کچھ سالوں کے بعد آپ کے شہر سے ایک اسیروں کا قافلہ گزرے گا۔ یہ جو قافلہ ہوگا اس میں بیویاں اور بچیاں ہوں گی، بے کجاوا اونٹوں پر سوار ہوں گی، یہ بھوکی اور پیاسی ہوں گی۔ میری بس ایک خواہش ہے کہ اگر ہو سکے تو انہیں کھانا اور پانی دے دینا۔ حضرت زینب کہتی ہیں تو تیرا اس واقعے سے کیا تعلق ہے؟ کہتی ہے میں وہ بچی ہوں جسے پیغمبر کی دعا سے بینائی ملی، اور میں سالوں سے اس قافلے کا انتظار کر رہی تھی کب یہ قافلہ آئے گا اور کب میں اپنی نظر پوری کروں گی۔ حضرت زینب کہتی ہیں کہ تجھے وہ بچہ یاد ہے جس نے تجھے بینائی دی تھی؟ کہا ہاں بی بی، میں اس کو کیسے بھول سکتی ہوں۔ میں نے جب اس دنیا میں پہلی دفعہ دیکھنا شروع کیا تو سب سے پہلے میری نگاہ اس بچے کے چہرے پہ پڑی تھی۔
میں اس چہرے کو کبھی نہیں بھول سکتی، وہ چہرہ میری آنکھوں میں آج بھی ہے۔ حضرت زینب کہتی ہیں بی بی ذرا سر اٹھا کے اس نیزے پہ تو نگاہ ڈال، کیا یہ چہرہ کچھ جانا پہچانا لگتا ہے؟ ایک دفعہ اس معظمہ نے اپنا سر اٹھایا اور حسین کے سر کو دیکھا، ایک دفعہ اس کے منہ سے چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، اس کے منہ سے چیخیں، کہا اللہ یہ بچہ وہی بچہ ہے، یہ تو وہی ہے، البتہ بڑا ہو گیا، یہ تو وہی ہے جس نے مجھے بینائی عطا کی تھی۔ یہ خاتون، یہ معظمہ بے ہوش ہو کے گر پڑی۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بی بی آپ نے کچھ لمحوں کے لیے میرے مولا حسین کا دیدار کیا تھا، آپ سے برداشت نہ ہو سکا۔ آپ سوچئے حضرت زینب اور سکینہ، ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا، خاص طور پہ سکینہ کے لیے۔ سکینہ صرف 3 سال کی بیٹی ہے، اپنے باپ سے کتنی اٹیچ ہے کہ باپ کے سینے پہ سوتی ہے۔ دیکھیے اب جو 3 سال کی بچی ہے اسے موت کا نہیں اندازہ، موت کیا ہوتی ہے۔ اگر آپ 3 سال کی بچی کو بتائیں کہ بابا مر گئے تو اس کہتی ہے بابا مر گئے یعنی کیا؟ تو سکینہ کو بتایا جاتا تھا کہ بابا سفر پہ گئے ہوئے ہیں، بابا سفر پہ گئے ہوئے ہیں۔ اچھا اکثر یہ جو سر تھے وہ صندوقوں میں رکھے جاتے تھے، بعض جگہ پہ ان کو نیزوں پہ لایا جاتا تھا۔ اب زینب اور ام کلثوم اور سکینہ یہ سب خرابے میں ہیں، شام پہنچ چکے ہیں۔ یہاں بچی بار بار پوچھتی میرے بابا کب آئیں گے، میرے بابا کب آئیں گے، پھوپھو اماں میرے بابا کب پہنچیں گے، میرے بابا کب پلٹیں گے۔ حضرت زینب تسلی دیتی رہتی۔ بس ایک رات سکینہ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس رات کو بابا خواب میں آئے، غشی کی حالت میں ہیں، آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ بابا کو جب خواب میں دیکھا تو شکوہ شروع کر دیا، بابا بابا آپ کہاں چلے گئے، بابا آپ کے جانے کے بعد شبر نے تماچے مارے، بابا مجھے تازیانے مارے گئے۔ بابا سے شکوہ کرتی جاتی، بابا سے شکوہ کرتی جاتی۔ ایک دفعہ خواب سے بیدار ہو جاتی ہے، ایک دفعہ احساس ہوتا ہے کہ تو خواب تھا، بابا نہیں تھے، زاروں قطار گریہ شروع کر دیتی ہے۔ سکینہ کے رونے کی آواز سن کے محل تک جاتی ہے، محل سے سر بھجوایا جاتا ہے۔ اب یہ سر پہلی دفعہ سکینہ کے سامنے آ رہا ہے، پہلی دفعہ سکینہ کے سامنے بابا کا سر آیا ہے۔ سکینہ امید کر رہی تھی کہ شاید بابا آئیں گے، آ کے مجھے گود میں اٹھائیں گے، میرے بالوں میں انگلیاں پھیریں گے، میرے گالوں کو سہلائیں گے۔ لیکن بابا آئے تو بغیر ہاتھوں کے، بغیر جسم کے۔ ایک دفعہ سکینہ کو یقین نہیں آتا، 3 سالہ بچی آگے بڑھتی ہے، بابا کے سر کو اٹھا لیتی ہے، گود میں اٹھاتی ہے۔ ایک دفعہ اپنے ننھے ننھے ہاتھ بابا کے سر پہ پھیرنا شروع کرتی ہے، داڑھی کو دیکھتی ہے، ایک دفعہ کہتی ہے یا ابتا من الذی خضبک بدمائک، اے میرے بابا آپ کی داڑھی کو کس نے رنگین کر دیا۔ ایک دفعہ ہاتھ پھیرتی ہے، کٹی ہوئی رگوں پہ ہاتھ جاتی ہے، یا ابتا من الذی قطع وریدک، بابا آپ کی یہ گردن کس نے کاٹ دی۔ یا ابتا من الذی ایتمنی علی الصغر سنی، او بابا کس نے مجھے یتیمہ بنا دیا۔ یا ابتا من بقی بعدک نرجو، یا ابتا من للیتیمہ، من یتیمہ کے لیے کیا ہے، اے میرے بابا، اے میرے بابا۔ یا ابتا لیتنی کنت فدائے، کاش میں آپ پہ فدا ہو جاتی۔ یا ابتا لیتنی کنت قبل هذا اليوم عمیہ، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی۔ یا ابتا، سکینہ روتی جاتی ہیں، یا ابتا وا بتا وا غربتا۔ ایک دفعہ روتے روتے اپنا ننھا سر بابا کے سر پہ رکھتی ہیں
और खामोश हो जाती हैं। हज़रत इमाम सज्जाद घबरा के आगे बढ़ते हैं, सकीना का शाना हिलाते हैं, एक दफा कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फुपी अम्मा सकीना अब इस दुनिया में न रही, अल्लाह लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिबिन यनक़लिबून। हमारी इस छोटी सी इबादत को, इस मजलिस को कबूल फरमा। बारे इलाहा, ये जितने मोमिन और मोमिनात इस वक्त इस मजलिस को सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी इस मजलिस को सुन रहे हैं, बारे इलाहा आपको उस नन्ही बच्ची का वास्ता, उस दुखे दिल का वास्ता, आपको हज़रत ज़ैनब के मसाइब का वास्ता, इमाम हुसैन का वास्ता, इन तमाम मोमिन और मोमिनात की तमाम दुआओं को, तमाम हाजात को पूरा कर दे। खुदावंद ताला इनकी तमाम मुश्किलात को बरतरफ कर दे, इनके दिल को सुकून अता फरमा दे। खुदावंद ताला इनमें से जो मरीज हैं उन्हें शिफाए कामिल अता फरमा। खुदावंद ताला इनमें से जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार की नेमत अता फरमा, जो लोग बे औलाद हैं उन्हें औलाद की नेमत अता फरमा। इनके जितने भी मरहूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। खुदावंद ताला इन सब को अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। खुदावंद ताला उलमाए रब्बानी का साया सब पे कायम रहे, ख़ास तौर पर रहबर मौज़म की हिफाजत फरमा। खुदावंद ताला इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें और हमारी औलादों को उनके आवान और अंसार में करार दे। रहमल्लाहु मन क़रिअ अल-फ़ातिहा मअस सलावात। محمد وآل محمد بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على محمد या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन चले। Oh Hussein, 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 each and every nation, oh Hussein, sends your salutation, oh Hussein. Each and every nation, oh Hussein, sends you salutation, oh Hussein. You will remain in our heart. I salute you, Hussein. I salute you, Hussein. I salute you, Hussein. I salute you, Hussein. A holy prophet held you when you were born, and he cried aloud. Remember in Karbala, and you alone with no one around. We will always love you, oh Hussein. And no man is above you, oh Hussein. You will remain in our heart. I salute you, Hussein. I salute you, Hussein. I salute you, Hussein. I salute you, Hussein. Hussein is my beginning, my life, and he is my end. The status of Imam Hussein only God can understand. Savior of religion, oh Hussein, this is your station, oh Hussein. You will remain in our heart. I salute you, Hussein. I salute you, Hussein. I salute you, Hussein.
I salute you, Hussein, Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ali. شام جاتے ہوئے رو کے سجاد نے کہا السلام اے بے کس بابا بے کس بیٹے کا سلام السلام علیک یا غریب حسین میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ساتھ پھوپھی کے بابا میں ساتھ پھوپھی کے بابا قرآن سناؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا ہو تم پہ سلام میرا اے میرے غریب پدر ایک قافلہ تھا تیرا ایک میں بھی چلا لے کر میں بن حسین ہوئے بابا میں بن حسین ہوئے بابا ظالم کو بتاؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا ایک راسی میں بابا ہائی بار گلے ہوں گے سب چھوٹ بڑے بابا ایک ساتھ بندے ہوں گے محمل سے گرتے بچوں کو محمل سے گرتے بچوں کو سینے سے لگاؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا زینب کو بن چادر میں جب دیکھ نہ پاؤ گے تم لوگ کس طرح سے پھر قرآن سناؤ گے آواز میں تیری ہے بابا آواز میں تیری ہے بابا آواز میں لاؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا مانگے گا سکینہ کو ایک شامی کنیزی میں مر جاؤں گا میں بابا سن کر یہ اسیری میں زہرا کی شبی کو اے بابا زہرا کی شبی کو اے بابا ظالم سے بچاؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا تیری یاد میں رو رو کر زندان بسائے گی پھر موت سکینہ کی ہم سب کو رلائے گی میں اس کی لہت بھی ہے بابا میں اس کی لہت بھی ہے بابا ہاتھوں سے بناؤں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا ہم قیدی بنے ہوں گے دربار سجا ہوگا ہائی تاشت تلا میں اور سر تیرا رکھا ہوگا اس پل میں سکینہ کو بابا اس پل میں سکینہ کو بابا کس طرح سنبھالوں گا میں ایک بے کس پردیسی ہوں میں لوٹ کے آؤں گا میں ساتھ پھوپھی کے اے بابا میں ساتھ پھوپھی کے اے بابا قرآن سناؤں گا یا حسین
یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا علی بازار میں جب زینب کردہ کا اس کو خیال آ جاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے یوں خون رونے کا سبب کیا ہے جب بھی کوئی دہراتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے بازار میں جب زینب کی ردا کا اس کو خیال آ جاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے دونوں کی اذیت پر رویا نہ اپنی اسیری پر رویا مینوں پہ در کاٹوں پہ چلا ظالم سے گلا نہ میں نے کیا لیکن بازار کا وہ منظر جب یاد کبھی آ جاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے بازار میں جب زینب کی ردا کا اس کو خیال آ جاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے ہم سر کو جھکائے جاتے تھے وہ مارتے تھے پتھر ہم کو میں خون جو نہ روتا کیا کرتا اب تم خود ہی انصاف کرو کیا حال نبی کوئی لوگوں باغی کوئی بلواتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے بازار میں جب زینب کی ردا کا اس کو خیال آ جاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے جب بچہ واپس ملنے کی خاطر روئے اور چپ نہ کرے جن کے بچے ہیں سینوں پر وہ ہاتھ رکھے اور اتنا کہے کیا باپ کسر بیٹی کے لیے زندہ میں کوئی بھجواتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے بازار میں جب زینب کی ردا کا اس کو خیال آ جاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے میں بھولا نہیں ہوں آج تلک وہ شام علم وہ شام جفا جن خیموں میں ہو اہل حرم کیا وہ کعبے سے کم ہے بلا بتلاؤ مجھے ان خیموں کو کیا کوئی آگ لگاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے بازار میں جب زینب کی ردا کا اس کو خیال آ جاتا ہے
عابد کو خون رلاتا ہے دلوں کی اذیت پر رویا نہ اپنی اسیری پر رویا میلوں پہ دل کاٹوں پہ چلا ظالم سے گلا نہ میں نے کیا لیکن بازار کا وہ منظر جب یاد کبھی آ جاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے بازار میں جب زینب کی رضا کا اس کو خیال آ جاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے عابد کو خون رلاتا ہے یا حسین یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا وہ چلنے سے جو لاچار تھا وہ چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شیخ پلی سینے پہ جو شیخ پلی جس کی ابارن میں جلی منہ پر تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المصطفى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك غريب الغرباء السلام عليك معين الظفاء الفقراء السلام عليك مغيث الشيعة والزوار في المجزاء السلام عليك أبا الحسن علي بن موسى أيها الرضا كن شفينا وشفي والدينا في الجزاء صلوات الله على آبائك السبع وأبنائك الأربعة أختي فاطمة المعصومة جميعا رحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب الزمان الأمان 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 من فتن من شر الشيطان السلام عليك شريك القرآن السلام عليك يا أمام الإنس والجان أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم اللہ الرحمن الرحیم اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے
بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم، بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے، کم سن کو ملائے والولائے آن محمد، ہر ایک جوان کو علی اکبر کا ذکر دے، ماں کو سکا ثانی زہرا کا سلیقہ، بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے، مولا تجھے زینب کی اسیری کی قسم ہے، بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے، جو چادر زینب کے دار مولا محفوظ رہے سے خواتین کے پردے، جو دین کے کام آئے وہ اولاد عطا کر، جو مجلس شبیر کی خاطر ہو کر دے، مفلس فضلال جواہر کی بارش، مخروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر، شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے، نعرہ حیدری، دشمنان شبیر تیرے پیر پہ لعنت، کمال